جیسے آپ خطبہ جمعہ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے عربی خطبہ بھی پڑھا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی تلقین، کوئی تعلیم، اگرچہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا نہیں، اکثر و بیشتر یا تو اختلافی مسائل پر دھواں دار تقریریں ہوں گی یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوں گی، ہوتا تو یہ ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے کہ اس خطبے کی جگہ پر آپ واعظ و نصیحت کا کوئی معاملہ، قرآن کی تعلیم کا کوئی معاملہ، اس لیے کہ خطبہ کے بارے میں جو مسلم شریف کی روایت ہے وہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کے بارے میں، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، حضور کے خطبہ جمعہ کے دو حصے ہوتے تھے، دو خطبے ہوتے تھے جس کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے ہمارے خطیب بیٹھتے۔ یہ بیٹھنا کسی تکان کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے خطبے لمبے ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ بیٹھنا در حقیقت علامت ہے کہ یہ دو خطبے ظہر کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، جمعے میں 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ 2 خطبے۔ اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے خطبے کے اندر، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ آپ سورۃ القیامہ پوری پڑھ رہے ہیں، سورہ سجدہ پوری پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو تذکیر کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ تذکیر خود بخود ہو رہی ہے، عربی ان کی زبان ہے، حضور کے قلب مبارک سے بات نکلی ہے، دہان مبارک سے نکلی ہے، ان کے دلوں میں اتر گئی۔ تو اس خطبے کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کسی نہ کسی درجے میں بیان کیا جائے۔ اب وہ میں تھوڑا سا آپ سے عرض کر دوں۔ یہ 3 حصے اس خطبے کے ہیں، 2 مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو حضور کے ہر خطبے میں ہوتا تھا، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو، خطبہ نکاح ہو، لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ ہو، اگر قبرستان میں ابھی قبر تیار ہونے میں کچھ وقت ہے تو جہاں آپ خطبہ دیتے تھے، کہیں بھی خطبہ ہے تو وہ پہلا حصہ تو اس میں ہوگا، اس لیے کہ اس میں ہمارے ایمان کا لب لباب، اس کا خلاصہ، ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد، اس کا اعادہ ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے، اس کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، میں ذرا اگر جلدی میں اس خطبے کے حصے کو پڑھوں گا تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آپ کے دماغ میں بھی وہ ٹیپ چل رہی ہے، اس لیے کہ آپ ہر جمعے میں سنتے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ یاد آتا چلا گیا کہ نہیں؟ اب دیکھیے معنی کیا ہے۔ کل حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے، ہم بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا اذ استعنت فاستعن باللہ، اگر تمہیں مدد کی ضرورت تو اللہ سے مدد مانگو، نہ جاؤ کسی انسان کے پاس، اللہ سے مدد مانگو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اسی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ونؤمن بہ، اسی پر ہمارا یقین۔ ونتوکل علیہ، اسی پر ہمارا توکل ہے، دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے۔ یہ نفس جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا، اپنے برے کرتوتوں کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر۔ ومن یضلل ہو، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ گئی، فلا ہادی لہ، اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
اللہ کے رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے. اختیار ہدایت کا اللہ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، یہ تو اللہ فیصلہ کرتا ہے. کون طالب حق ہے کہ اسے ہدایت دی جائے؟ خام خواہ خنزیروں کے آگے موتی بکھیرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو جو بھی اللہ جانتا ہے کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے اسے ہدایت دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم. اے اللہ ہم میں سے کسی کو ان میں شامل نہ کر دی. یہ ایمان کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے. اگر سمجھے لوگ تو ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کی تجدید ہو گئی. اس کے بعد اسلام کی جڑ اور بنیاد، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم سب گواہ ہیں اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم سب گواہ ہیں اس پر وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ہم گواہ ہیں اس پر کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو میں نے کیا کہا؟ یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے. ایمان وہ تھا، وہ کیفیات اندرونی، قلبی، نفسیاتی، توکل، یقین، استعانت اللہ سے. اور یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے کہ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی کافر ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، ابھی کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں آ گئے. اسلام میں داخلے کا شاہ درا یہ کلمہ شہادت ہے. شاہ درا آپ جانتے ہیں، دلی والے جانتے ہیں. جمنا کے مغرب طرف، مغرب کی جانب جو ہے دلی ہے. جو سارے یو پی والے آتے ہیں وہ شاہدرہ سے گزرے. شاہدرہ یعنی بڑا دروازہ، شاہ درہ بڑا دروازہ. دلی کا دروازہ وہ تھا کہ اس میں سے ہو کر دلی میں داخل ہوگی. ایسا ہی شاہ درہ لاہور کے پار ہے. لاہور راوی کے جنوب میں ہے، جنوب مشرق میں. اور وہ شاہدرہ جو ہے، جو بھی اوپر سے آئے گا پنجاب کے حصے سے، سرحد سے، اس میں سے گزر کر آئے گا. اسلام کا شاہدرہ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب پہلے تم جو بھی کچھ تھے اب مسلمان ہو. اس کے بعد حضور کے خطبے میں صرف 4 آیات شامل ہیں، صرف. اور 4 آیات میں بھی حضور نے انتخاب کیا ہے، 4 کا عدد نہیں ہے مطلوب. ایک سورہ آل عمران کے وسط سے، ایک سورہ نساء کی پہلی آیت، 2 سورہ احزاب سے. یہ کیوں؟ حالانکہ 4 آیتیں پڑھنی تھیں تو 4 آیتیں سب سے زیادہ متبرک ثلث قرآن کے برابر جسے کہا گیا وہ سورہ اخلاص ہے. 4 آیتیں پڑھو اور تہائی قرآن کا ثواب مل گیا. 10 پارے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ یہ 4 آیتیں پڑھنے میں ہے. اور اگر سب سے زیادہ قرآن مجید کی جو اہم ترین سورت ہے، اساس القرآن، ام القرآن، سورہ فاتحہ ہے، وہ پڑھتے نہیں. موقع کی مناسبت سے 4 آیتیں تلاش کی. ان چاروں میں کیا چیز ہے مشترک؟ تقویٰ کی تاکید، تقویٰ کی تاکید، تقویٰ کی تاکید.